اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفر بها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه رواه احمد۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی عفیفہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہ مٹانے والا عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹا دے۔ ہمارے محدثین بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غمگین دل بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو غمگین دل بڑا پسند ہے۔ اب جتنی صوفیاء کرام کو دیکھیں گے نا، جو واقعہ صوفی بندہ ہو، نیک آدمی ہو، وہ ہر وقت عبادت کرتے روتا ہی رہے گا، پڑھتے عبادت کرتے، کسی کا سن لیا تو رو پڑے گا، دعا کرتے رو پڑے گا، عبادت کرتے رو پڑے گا، اللہ اکبر اللہ۔ ان کی کیا یار، میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے سنا اکثر غاروں میں جا کر ہوتے تھے۔ غم اپنا نہیں ہوتا، ان کو امت کی فکر ستا رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے ان کا یہ عمل۔ حضرت زکریا علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والے، اللہ کی اس کی رضا کے لیے خشیت میں، خوف میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک رونے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار کیا یہ ہستیاں تھیں۔ ہم جیسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بیمار اس لیے کرتا ہے، غم میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا اس لیے کرتا ہے، ہم نے کبھی اپنی زبان کو ذکر سے آشنا کروایا ہی نہیں، ہماری زبانیں ذکر سے آشنا نہیں ہیں۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب تک چلتا پھرتا رہوں، ہوش میں رہوں، جاگتا رہوں، تو اللہ کا ذکر یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں، زبان میری بند نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے۔ مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر مطالعہ کر رہا ہوں، مطالعہ نہیں ہے آگے چل پھر رہا ہوں تو پڑھتا رہتا ہوں۔ زبان تو بندے کی فارغ رہتی ہے نا۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی آپ اعمال کر لیں، ایک اللہ کا ذکر، دوسری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، ان کا کوئی ثانی کوئی نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ٹھیک ہے، اللہ کا نام۔ درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھتے رہو، جو اللہ بھی کام کر رہے ہیں آپ بھی کرتے رہو۔ اور یہ درود پاک پھر ایسا ہے جو غم سے، رنج سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود کے صدقے اللہ مشکلات۔ وہ نا جی ایک موٹی سی وہ ذات پاک ہے بھئی سب سے، میری اولاد کو میرے سامنے پیار کرے، واری واری جائے، اسے محبت کا اظہار کرے، میں اس کے لیے بھلائی سوچوں گا یا اس سے ناراض ہو جاؤں گا؟ بلا شبہ وہ ذات پاک ہے ہر ایک چیز سے، اولاد، ماں باپ سب سے پاک ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب سے پیار کیا ہے، اس نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے، اور جو اس کے حبیب پر درود پڑتا ہے اللہ اس سے بھی پیار فرماتا ہے۔ چل میرے بندے ٹھیک ہے، تو نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، اس کی بھلائی سوچی ہے، آجا پھر میں تیرے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ حضرت کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے دل میں درود آتا ہے پڑھ لو، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جو دل سے آپ کے درود نکلے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھیں، ہاں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ یہ پڑھیں۔ اور اگر میرے دل کی پوچھے تو میں یہ کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو تمہارا دل کرتا ہے درود پڑھو، بس سن نبی پہ پڑھو تاکہ تمہاری مشکلیں بھی آسان ہوں، پریشانیاں بھی دور ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔